وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے. ترجمے پر غور کرو. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ، ایک میت ہو گئی. اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا. میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. سنیے، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے پیچھے. تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحة الکتاب، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا. بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا. اچھا، ان کو کیسے معلوم؟ طلحہ ابن عبداللہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے. جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے، سن لیجئے. ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر، اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھ لیں. جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ نہیں ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد ایک سورت اور، کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اس کی دو شکلیں، یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں. دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں. لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے، وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا. جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم. صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی، اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. اللہ اکبر، آہستہ پڑھ لیا. ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں، تو انہوں نے زور سے پڑھا دی، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے، ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا. تو کیا فرمایا؟ قال، میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے. لتعلموا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے. لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ. لتعلموا، تاکہ تمہیں علم ہو جائے. انہا سنتن، اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے. یعنی ان دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے. عمل نبی نے ایسا بھی کیا ہے، یہ سنت ہے. نبی نے جو کیا، چاہے وہ قولی شکل میں، فعلی شکل میں، تقریری شکل میں، وہ سنت ہے. سنت کا معنی کیا؟ طریقہ، نبی کا طریقہ. سنت کہتے ہی طریقے کو ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. النکاح من سنتی الگ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. سنیے، النکاح من سنتی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. دیکھیے طریقہ، طریقہ. اچھا، جتنا دیں اور جو دیں، یہ بات یہاں سے نکلی تھی. جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں. آئیے، جتنا دیں کا مطلب سنیے.
3 صحابی، غور سے سننا، آج میری تقریر ذرا دوسرے سٹائل کی ہو رہی ہے، کل دوسرے اس میں سنیے گا۔ آج تھوڑی سی علمی باتیں ہو جانی چاہیے، جو چیزیں نہیں معلوم ہے اس کی جانکاری ہونا بھی ضروری ہے۔ سنیے، 3 صحابیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے گئے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ قال، کیا ہے؟ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ۔ 3 لوگ، 3 صحابی نبی اکرم کے گھر میں نبی اکرم کی بیویوں سے ملاقات کرنے گئے۔ جب وہ نبی اکرم کی بیویوں سے ملنے گئے تو انہوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا۔ ان تینوں صحابیوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا، بتائیے تو اللہ کے رسول کتنا پڑھتے تھے، نماز کتنی، رات میں کتنا جاگتے تھے، دن میں کتنا سوتے تھے، کتنا جاگتے تھے، عبادت کتنی کرتے تھے، روزے کتنے رکھتے تھے؟ تو آپ کی بیویوں نے بتا دیا، اتنا سوتے تھے، اتنا جاگتے تھے، اتنا کھاتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنا پورا۔ یہ لوگ سب باہر آ گئے، بات چیت کر کے باہر آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، ان کو کم لگا، یہ صحابی تھے، ان کو کم لگا، کہاں نبی کہاں ہم، اللہ کے رسول تو جنتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو چلے گا، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اوہ دیکھیے کیا وسوسہ ڈالا گیا ان کے دل میں، دماغ میں۔ نبی نے جو کیا یا کرتے ہیں وہ تو جنتی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ہوگا، یہ تو ہونا ہی ہے، کانان میں ہم کبھی لگاتے تھوڑی ہیں۔ اللہ زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا، یہ ابھی کانی والا سسٹم چل رہا ہے۔ تو سنیے، اوہ پھر جائے گا، کیا ہے اس میں ٹیپ پہ اتنا چپکائے ہوئے ہیں، لگتا ہے اسی کا ہمیں جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ٹھیک تو ہے یار، بس چلو۔ ہاں، تو ان کے دماغ میں کیا آیا؟ نبی تو جنتی ہیں، ہمیں تو نبی سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو 3 صحابیوں کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ ایک صحابی کیا کہتے ہیں؟ اے سنو، آج کے بعد میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی پر ڈے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں یار دن تو نے لے لیا، میں رات بھر عبادت کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر عبادت ہی عبادت کروں گا۔ دیکھیے ایک نے کیا کہا؟ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، اصوم النہار ولا اترکو ابدا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کیا کہا؟ اصلی اللیل، رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ جاگوں گا، رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے صحابی بولے اچھا تم دن میں روزہ رکھو گے، تم رات بھر نماز پڑھو گے، تو میں کیا کسی چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں؟ تو صحابہ نے تم کیا کرو گے؟ بولے میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا۔ وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، بیوی سے بھی الگ رہوں گا، کبھی اس کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ لیجئے 3 لوگوں کی 3 قسم کی باتیں آ گئیں۔ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ان لوگوں نے اچھا ہی کام کرنے کے لیے تو کہا تھا، کوئی غلط کام تو تھا نہیں بھائی، دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا، کام تو اچھا ہی تھا نا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی نہیں سوؤں گا، اچھا ہی تو کام تھا۔ ہمارے معظم پور لکھی پور والوں کی طرح پورا رات بھر کیرم بورڈ تو نہیں کھیلیں، اس میں تو نہیں لگتے رہے، رات بھر نماز پڑھنے کی تو بات کہی تھی انہوں نے۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا، دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت چل کھانا پکانے تک رہے بس۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کیا کہا؟ میں نے سنا ہے
ایسی ایسی باتیں، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا وہ تم ہی لوگ ہو جو یہ بول رہے تھے؟ کیا تم نے ہی یہ باتیں بولی؟ کیا تم نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ میں دن میں نماز پڑھوں گا، دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا؟ تم نہیں کہا؟ تم تینوں لوگ ہو۔ ہاں، اتنے سیدھے تھے، سچے تھے، جھوٹ دے، ہاں کہا تو ہم نے۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ سنو۔ دن بھر روزہ رکھو گے، رات بھر نماز پڑھو گے، بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ کتنی بیوی ہیں؟ ایک۔ کہا میری 11۔ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں، آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ کو ہے۔ تم دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہو یا میں؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ۔ تو سنو، جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا ہوں تو میرا حال کیا ہے؟ میں رات میں اٹھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز عشاء کے بعد آتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ و وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو رہا رات کا حال، اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے۔ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں 1 روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے،